رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العالمین ہے۔ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اپنی امت کے لیے تو خاص طور پہ شفیق اور مہربان بن کے تشریف لائے۔ صوفہ تو ٹھیک رکھا تھا، ٹوٹا پھوٹا اٹھا کپڑا ڈال کے رکھ دیتا، ادھر لے آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، اس امت کے لیے خاص شفیق و مہربان بن کے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے آپ کی ہر ادا اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنا دی۔ آپ کا بھول جانا اس امت کے لیے رحمت بنا۔ میں بس ایسے ہی ایسا گفتگو کروں گا تو توجہ رہے گی تو فائدہ ہوگا۔ میں خطیبانہ انداز آپ نے سن لیا ہے، میں ذرا تیز بھی نہیں بول پاتا، ہمت نہیں ہے۔ آپ کی ہر ادا کو اللہ نے اس امت کے لیے رحمت بنایا، یہاں تک کہ آپ کا بھول جانا بھی رحمت بنا۔ 4 رکعت نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے 2 رکعتوں پہ آپ نے سلام پھیرا۔ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر ہو گئی، آپ بھول گئے۔ میرے صحابہ نے نماز قصر ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی محبوب کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے، یا نماز قصر ہوئی یا آپ بھول گئے۔ فرمائے میں بھولا نہیں بلکہ بھلایا گیا ہوں۔ اور پھر سجدہ سہوے کا حکم نازل ہوا، آپ نے سجدہ سہوا کیا، نماز مکمل کی، تو اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے سہوے کا حکم انہیں ملا، تو آپ کا بھول جانا بھی امت کے لیے رحمت بن گیا، حتیٰ کہ آپ کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت بنا۔ آپ کا سو جانا بھی امت کے لیے رحمت۔ ایک مقام پہ صحابہ کا لشکر ہے پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کو بلایا، بلال کافی دیر ہو چکی ہے، ساتھی تھکے ہوئے ہیں، آپ نے ڈیوٹی دینی ہے، فجر کے لیے جگہ دینا ہے۔ اللہ کی شان، محبوب پیغمبر بھی آرام فرمانے لگے، پورے لشکر سو گیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا، فجر کا وقت گزرا، سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنوں نے جب محبوب کے رخسار مبارک سے بوسہ لینا شروع کیا تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، تو حضرت بلال کو بلایا، بلال آپ نے جگایا نہیں، محبوب جس ذات نے آپ کو سلا دیا تھا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا تھا۔ پھر آپ نے قضا نماز ادا کی، اللہ کی طرف سے قضا نماز کا حکم ملا، تو آپ کا سو جانا بھی اس امت کے لیے رحمت بن گیا۔ پھر اللہ نے آپ کی اس رحمت للعالمین کی نسبت سے رحمت کو آپ کی امت کے افراد پہ الگ الگ تقسیم فرمایا ہے۔ یوں سمجھے کہ اس امت کے ہر فرد کو اس رحمت کا حصہ ملا۔ مثال کے طور پہ رحمت کا ایک حصہ اللہ نے اس امت کی ماں کو دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ فرمایا اولاد کا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا
یہ مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے، یہ اس رحمت کا حصہ ہے جو اللہ نے اس امت کی ماں کو عطا کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ماں باپ سے مقام چھین نہیں سکتے، یہ اللہ نے عطا کیا، ہم انہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھیں۔ اگر غصے میں ہے تو غصے کی نظر ماں باپ کے چہرے پہ نہ پڑنے دیں، اسے دیوار پہ ڈال دیں، کیونکہ محبت سے ان چہروں کو دیکھنے سے جہاں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو غصے سے دیکھنے سے ایسے رہو کہ اللہ کا غضب متحرک نہ ہو جائے۔ تو ماں کو رحمت کا حصہ نصیب ہوا، اس لیے ماں باپ سے دعائیں نہیں کریں، دعا نہیں لے سکتے کم از کم بد دعا سے بچا کریں۔ آج کے اولاد کو اس چیز کا احساس ختم ہو گیا، دعا لینے کے تو ذہن ہی نہیں رہا، بلکہ بد دعا ہی لینے کی ترتیب میں لگے رہتے ہیں۔ 7 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، خانوال خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، ایک بوڑھی اماں آ رہی تھی، قریب آئی تو بات کرنے سے پہلے اس کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو، کیا پریشان ہے، بات تو بتاؤ۔ روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی، انا للہ و انا الیہ۔ بوڑھی اماں تھی، روکتی ہوگی ٹوکتی ہوگی، اولاد کہتی بھونکتی رہتی۔ آج یہ حالات ہیں۔ اگر ہم اپنی نسل کو دین سے نہیں جوڑیں گے تو ان حالات کو مجھے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تاکہ نوجوان نسل کو دین کی طرف متوجہ۔ تو ماں باپ سے دعائیں لیں، دعا نہیں لے سکتے کم از کم بد دعا نہ رہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ ہمارے خاندان کی بات ہے، گھر میں ماں اور بیٹا آپس میں کسی بات پہ الجھ گئے۔ ماں نے آخرکار غصے میں آ کے بیٹے سے کہا، کچھ شرم کر، حیا کر، میں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں پالا۔ نوجوان بیٹا غصے میں جواب دیتا ہے، احسان نہ کر، 9 مہینے کا کرایہ لے لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور 9 مہینے کے کرایہ تو دے دے گا، جو ماں نے تجھے جگر کے خون سے پالا ہے اس کی قیمت کیسے ادا کرے گا؟ یہاں تک حالات پہنچ چکے۔ یہ میں چنو کی بات ہے، مجھے ذمہ دار ساتھ نے بتلایا، وہ خود عالم ہے، ہماری دور کے رشتہ دار ہیں، وہ ہیں گھر میں، بوڑھی ماں ہے، اس کا بڑا بیٹا ہے جو کماتا ہے، گھر کا سر کا چلتا ہے، اس کی بیوی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں اس کا گھر پہ ایسی دہشت ہے حتیٰ کہ بوڑھی ماں پہ بھی، کیونکہ وہی ایک کمانے والا ہے، گھر کا سلسلہ چلانے والا ہے، پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھا۔ کہتے ہیں ایسی دہشت ہے، جب وہ باہر سے گھر آتا ہے، جوتا اتار کے چارپے پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی بڑھیا ماں وہ فوراً اٹھتی ہے، کپڑا اٹھا کے بیٹے کے جوتا صاف کرتی ہے، ایسے نہ ہو میرا بیٹا غصے میں نہ آ جائے۔ یہ حالات ہے۔ آج کل کے بوڑھے ماں باپ نوجوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے اپنے ذہن میں پہلے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دو کہ میرے بیٹے کو برا لگ جائے۔ تو ماں باپ تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت اور دولت ہے، جس کے قدموں سے ہم جنت پا سکتے ہیں، چہرے سے مقبول حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ وہاں جا کے عمرہ کریں گے کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے یا نہیں، ماں کے چہرے کو محبت سے دیکھ لیں گے، اللہ مقبول عمرے کا ثواب دے دے گا۔
لیکن آج کی اولاد یہ سوچ رکھتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں. یاد رکھنا یہ اولاد کی اپنی بھول ہے، ماں باپ بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتے ہیں. کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتے. ایک اللہ کی ہستی ہے، ایک اماں کی ہستی ہے. اللہ بھی اپنے بندے کو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتا. حدیث قدسی ہے، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. میرے بندے مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کروں گا، اگر تو بھلا دے گا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا. یہی وجہ ہے اللہ کافر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا. یا ماں کی ہستی ہے جو بھلانے پہ بھی نہیں بھلاتی. یہ میرے اور آپ کی بھول ہے، ماں باپ تو بھول جاتے ہیں. ایک ماں باپ کے یہاں اکلوتا بیٹا پیدا ہوا، من پسند کی شادی کر دیا، پڑھ لکھ گیا تھا، باصلاحیت باہنر بنا. بوڑھے ماں باپ کی آرزوؤں کو قدموں کے نیچے رون ڈالا، من پسند کی شادی کر دی. آج کا نوجوان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بس شادی تو زندگی کی خوشی ہے، اپنی مرضی سے کروں گا. ماں باپ کون ہوتے ہیں اور بڑے کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھنا شادی زندگی کی خوشی نہیں. شرور شہر غموم دہر نزول قبر، مہینے کی خوشی ہے، پوری زندگی کی ذمہ داری ہے. انسان ذمہ داری نبھاتے نبھاتے آخرکار نزول قبر میں اتر جاتا ہے. اگر بڑوں کے اور ماں باپ کے مشورے سے قدم اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ داری نبھانا آسان کر دے گا. نوجوان من پسند کی شادی کر کے ویزا بنوایا، بیوی کو ساتھ لیا، سعودیہ نکل گیا. باصلاحیت تھا، کاروبار کا سلسلہ چلایا، خوب جمع، اسی میں مگن ہو گیا. 2-4 سال نہیں 25 سال کا عرصہ گزرا، ماں باپ کی کوئی خبر ہی نہیں. یہ بے سہارا چھوڑ آیا تھا، کوئی اور کرنے والا ہی نہیں تھا میرے علاوہ. 25 سال گزر چکے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. نظر پڑی میرے سے آگے ایک عالم دین بزرگ طواف میں شامل. دل میں بات آ گئی طواف مکمل ہو جائے تو اس اللہ والے سے میں اپنی دل کی بات کہہ دوں. طواف مکمل ہوا تو قریب گیا، کہا حضرت میں آپ سے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں. اس عالم دین بزرگ نے کہا بیٹا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگا مجھے یہاں 25 سال ہو چکے، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، طواف بھی کرتا ہوں، کبھی کبھی آگے ابھی آپ کی بھیجی طواف میں شامل تھا. معاملہ یہ ہے کہ جب بھی حجر اسود کا بوسہ لے کے یا استلام کر کے طواف کے لیے قدم بڑھاتا ہوں تو میرے کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے. میں تڑپ جاتا ہوں، لیکن سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں؟ اللہ نے کوئی اور در بندوں کے لیے بنایا ہی نہیں. بس عمل مکمل کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن تڑپتا رہتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. اس عالم دین نے تھوڑا دیر توقع کیا تو اسے ایک حدیث مبارکہ سامنے آئی، اس کی روشنی میں اس نے جواب دیا. کہا بیٹا ایک دن محبوب پیغمبر صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے. اچانک خانہ کعبہ کو مخاطب ہوئی، فرمایا کعبہ تو بڑی حرمتوں والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، لیکن ایک مسلمان ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت تیرے سے بھی بڑھ کر ہے. بیٹا لگتا ہے تو کسی کا دل توڑ کے آیا ہے. یہ سننا تھا نوجوان کو ماضی کی کہانی یاد آ گئی. کسی کا دل کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل توڑ کے بیٹھا. فرمایا ایمان والی کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کے خانہ کعبہ کے راہ پکڑ کے رو رو کے رب سے مانگتے ہیں. واپس آتے ہیں تو بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوتا ہے، جبکہ اس بھائی کی عزت اور حرمت کعبہ سے زیادہ. محبوب پیغمبر کا فرمان ایمان والے کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ.
میں خانہ کعبہ کے نام پکڑ کے رو رو کے مانگتا ہوں، یہاں آتا ہوں تو بھائی اور بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑا ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا بیٹا لگتا ہے کسی کے دل توڑ کے آیا ہے، اسے یاد آ گئی بات، ماں باپ کے دل توڑ کے بیٹھے، ذہن بنا لیا، کاغذات بنواؤں گا، ویزا لوں گا، جا کے خیر و خبر لوں گا، کاغذات بنوائے، ویزا بنوایا، کیا، پاکستان ایئرپورٹ پہ آیا، وہاں سے شہر سے بستی کے سٹاپ پہ پہنچا تو 25 سال میں نقشے بدل چکے تھے۔ اس سے سمجھ گیا کہ مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کون سی چار دیواری تھی جہاں ماں باپ کو چھوڑ کے گیا۔ تو باہر سٹاپ پہ انتظار کرنے لگا، بستی کی طرف سے ایک نوجوان آ رہا تھا، آگے بڑھ کے پوچھا نوجوان تو بستی کا رہنے والا؟ اس نے کہا بستی کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا کیا تو بتا سکتا ہے ایک ماں باپ تھے، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، من پسند کی شادی کر کے ویزا لے کے سعودیہ نکل گیا، ایک عرصہ گزرا ایک تو خیر خبر لینے نہیں آیا۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ ان کا ایک بدبخت بیٹا تھا، 4 دن قبل اس کا بوڑھا ماں باپ دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کی بوڑھی ماں لاغر حالت میں چارپی پہ پڑی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، حتیٰ کہ کوئی کھلانے پلانے والا نہیں۔ محلے میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کوئی عورت کبھی نہ کبھی کھانے کے لیے کچھ بھیج دیتی ہے۔ میری اماں بھی مجھے کبھی کبھی کوئی چیز دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا جاؤ اس بڑی اماں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آؤ۔ میں جب بڑی اماں کے پاس جاتا ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں تو میری نگاہیں دیکھتی ہیں کہ بڑی اماں کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، کان لگا کے سنتا ہوں آج بھی وہ اپنے بیٹے کا نام لے کے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا وہ بدبخت میں ہوں۔ پہنچا 4 دیواری کے دروازے پہ، قدم رک گئے، ماں تو مجھے قریب نہیں آنے دے گی، وہ تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دے گی کہ مجھے دیکھے گی بھی نہیں۔ کاش کہ اسے معلوم ہوتا کہ ماں کس کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ ماں کہتے کس کو۔ ماں 4 صفات کا مجموعہ ہے، 4 صفات جب جمع ہو جائے تو اس سے ماں بن جاتی ہے۔ اخلاص، محبت، ایثار اور صبر۔ وہ اخلاص کے ساتھ اولاد سے بے لوث محبت کرتی ہے، پھر ایثار کا معاملہ رکھتی ہے، پہلے کھلائے گی، پھر کھائے گی، پھر پیے گی، پہلے سلائے گی، پھر سوئے گی۔ اسی طرح پالتے 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 جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جوان ہونے کے بعد جب وہ اپنی زبان سے بوڑھی ماں کے دل کو چیرتی ہے تو اس وقت پھر یہ بوڑھی ماں صبر کرتی ہے۔ یہ 4 صفات کا مجموعہ ماں کیسے ہمت کی اندر داخل ہوا، دیکھا کہ ماں بالکل چارپی سے لگی ہوئی، قریب آیا، اماں تیرا بھلا بیٹا آ گیا۔ آواز سننی تھی، اس لاغر جسم میں زندگی کی ایک لہر دوڑی، جھٹکے سے وہ جسم اٹھ کے بیٹھا، کہا بیٹا آنے میں بہت دیر کر دی ہے، تیری جدائی کی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھی ہوں، تجھے دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیری آواز سن رہی ہوں۔ یہ کہا پھر ایک نحیف سا کپ کپاتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا، بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی پہ بوسہ لیا، بوسہ لیتے ہی یہ جسم جھٹکے سے گرا، ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ تو ماں باپ بھلانے پہ بھی اولاد کو نہیں بھولتے، یہ اولاد کی اپنی بھول ہوتی ہے کہ ماں باپ ہمیں بھولتے۔ تو ماں کو اللہ نے رحمت کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا۔ ماں باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے اسلام نے اللہ سے دعا مانگی آ رہے ہیں، اس شخص سے میرے ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہو۔ اللہ تو قادر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کل ہے۔ کہا میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں علاقے کی بستی میں چلے جانا،
وہاں ایک چھوٹا سا بازار ہوگا، اس میں ایک نوجوان گوشت کو پھٹا لگائے بیٹھا گوشت بیچ رہا ہے، وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی ذات راہ باندھا سفر شروع کیا کہ زندگی میں جنت کا ساتھی دیکھا ہوں۔ اس علاقے میں پہنچے، علاقے سے بستی میں پہنچے، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بازار ہے، چند دکانوں کی مشتمل، درمیان میں گوشت کا پھٹا ہے، نوجوان بیٹا فروخت کر رہا ہے۔ آپ کو یقین ہو گئی یہی میرے جنت کا ساتھی ہے۔ قریب جا کے ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھ سکوں اس کا کون سا عمل ہے جس نے اس کو اتنی بڑی عظمت دلوائی ہے۔ جب دیکھنے لگے تو تعجب کی انتہا رہی۔ وہ عام سا نوجوان تھا، کسی سے سختی سے بات کرتا، کسی سے تلخی سے بات کرتا، گوشت بیچتا رہا۔ آخر میں تھوڑا سا گوشت صاف کر کے کپڑے میں باندھا، پھٹا بند کیا، گھر کی طرف چل دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معلوم نہ ہو سکا تو پیچھے چلے۔ ارادہ کیا کہ رات اس کے پاس ٹھہرتا ہوں تاکہ کوئی عمل معلوم ہو سکے۔ دروازے پہ پہنچے تو کہا نوجوان طرح مہمان رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کو پہچان تو نہ سکا کہ وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن مہمان آج نوازی کرتے ہوئے گھر لایا۔ صحن کے ایک طرف چارپائی پڑی تھی، بٹھا دیا، گوشت کے بچوں کی طرف لوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحن کے دوسری طرف چارپائی پہ ایک بوڑھی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ آپ کو یقین ہوگی اس نوجوان کی ماں ہوگی۔ اتنے ماں بیٹا کھانا تیار کرا کے بوڑھی ماں کے پاس آتا ہے، ایک ہاتھ سے ماں کو سہارا دے کے بٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے کھلانے لگا۔ ماں نے جب سیر ہو کے کھانا کھائے تو ہاتھ اٹھے، دعا مانگنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے، جو پہلی دعا مانگی، اللہ تو زندگی میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرا دینا۔ دوسری دعا یہ تھی، اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپتے ہوئے آگے بڑھے، اماں تجھے مبارک ہو، رب نے تیرے دونوں دعاؤں کو قبول کر دیا۔ یہ ماں باپ کی دعا ہے جو بیٹے کو اتنی بڑی عظمت دلا دیتی، لیکن آج ہم دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو رحمت کا ایک حصہ اس امت کو معاف کرنا، اسی طرح ایک حصہ اللہ نے اس امت کے باپ کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ فرمایا جو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اس کا دروازہ تیرا باپ ہے۔ رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، باپ کو راضی کرنا۔ اتنی بڑی رحمت کا حصہ اللہ نے اس امت کے باپ کو عطا کیا۔ آج کے اولاد کے لیے باپ کون ہے؟ تو اگر نسل کو دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو یہ حالات ہمارے آپ کے سامنے۔ ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس امت کی بیوی کو دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے اچھائی کا معیار بدلا دیا۔ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا یہ معیار نہیں، دوستوں کے مجالس کو کہوں سے کروانا اچھائی کا معیار نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ برادری میں مسکرا کر ایک دوسرے سے ملنا یہ بھی اچھائی کا معیار نہیں۔ فرمایا اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے یا غلط، گھر والوں سے معلومات لو کہ گھر میں کیسا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ آج گھر والوں کے ساتھ کیا حالت ہے؟ خانوان کی بات ہے، ایک باپ اب بھی موجود ہے، میرے پاس آیا، رونے لگا کہ جی بیٹی بڑی تنگی کی زندگی گزار رہی ہے، کیا ہوا؟ خان مارتا پیٹتا ہے، جب ہم روکتے ہیں سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو؟ تو میری جائیداد ہے، میری مرضی جیسے کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی جائیداد نہیں ہے، نہ یہ لونڈی ہے، نہ گھر کی ملازمہ ہے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے ماں کو بیوی پہ قربان نہیں کر سکتے، اسی طرح بیوی کو بھی ماں پہ قربان نہیں کر سکتے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ماں کے حقوق مسلم، اس میں کمی کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن شریعت نے بیوی کو بھی حقوق دیے۔ ایسے فون آتے ہیں کہ سننے کی ہمت نہیں رہتی، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں
گھروں میں یہ بیویاں کتنی دفعہ زندہ ہوتی ہیں، کتنی دفعہ مرتی ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی ازدواجی زندگی اگر ہم اور آپ دیکھیں حیران رہ جائیں. وہ الگ بات ہے کہ کہیں ساتھ سخت ہے تو کہیں بہو جو ہے وہ بالکل ہی پٹلی سے اتر چکی ہوئی. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. سخت گرمی میں بہو فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی بغیر اجازت. اور ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ساتھ جو ماں کی جگہ پہ ہے، بہو جو بیٹی کی جگہ پہ ہے، وہ اپنے خاوند کی موجودگی میں اپنی ساس کو برا بھلا کہتے ہوئے زبان درازی کرتی ہے، اور باپ جو ہے وہ مجسمہ بنا ساتھ خاموش کھڑا ہے. اس سے کیا حق ہے؟ جو ماں کا مقام رکھتی ہے اس کے سامنے زبان درازی کرے. ایسے بیوی کو بھی پھر سیدھا کرنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے پہلے تو میری ماں باپ کی عزت کر، میں تیری ماں باپ کی عزت کروں. لیکن نہیں معلوم آج کل خاوندوں کو کیا ہو گیا، یا تو ضرورت سے زیادہ ہی سختی میں آ جاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ ہی موم بن جاتے ہیں، پر پھر ماں کا احساس نہیں ہوتا. دونوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں کا. پیغمبر علیہ السلام میرے آپ کو میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے سہن میں جاتے ہوئے تشریف فرمائے، آپ میں پانی کا پیالہ، محبوب داخل ہوئے بلند آواز سے سلام ہو. خاوند کو چاہیے کہ جب بھی باہر سے گھر آئے تو بلند آواز سے سلام کریں. یہ میرے نبی کا ازدواجی زندگی کی سن رہا. آگے بڑھ کے فرمایا میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا. دوسری سنت معلوم ہو کہ آپ گھر والوں کو نام سے نہیں پکارا کرتے تھے، یا تو نام کو شارٹ کر کے عائشہ نہیں کہتے تھے یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، یا حمیرہ کے لقب سے پکارتے تھے. حمیرہ کا معنی میرے اور آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا. محبوب پیغمبر گھر والوں کو پنکی کہتے تھے، اندازہ لگائیں کتنی محبت دی. حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، یہ نہیں کہا پانی پی کے مجھے بھی لا دینا، تو میں جو پی رہی ہوں اس میں سے بچا کے دینا. حضرت عائشہ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا. محبوب نے دیکھا کہ کہاں ہونٹ مبارک لگایا کہ پیالے کو گھمایا، اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا. امت کو پیغام دیا جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو، محبت دو، لازمن دو، لیکن ماں کی بیزتی اس کے ہاتھوں نہ کرواؤ. کہیں ماں مظلوم ہے تو کہیں بیوی مظلوم. ایسے حالات سے اور آپ کو دربندہ سمجھ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کیا کیا جائے. یہ تو خاوند کو چاہیے اس ترتیب سے چلے، ذمہ دار ہے. یہ آپ کے ازدواجی زندگی کی بنیادی سنت ہے. اگر یہ ہمارا آپ کے گھر میں زندہ ہو جائے تو دنیا کا گھر جنت کا گھر کا منظر پیش ہو. یہ ہم کہتے ہیں کہ میں بیوی پہ سلام ڈالوں گی تو میرے آنا کے خلاف ہے. میں خاوند ہو کہ بیوی کو سلام کروں. بعض ہم چاہتے بھی ہیں بیوی کو محبت دیں، عزت دیں، احترام کریں، یہ کریں وہ کریں، پتہ کس چیز سے ڈرتے ہیں. دیکھنے والا کہے گا رن مرید ہے نا، ایسے رن مرید ہے. اللہ کے بندہ رن مریدی سے نہیں کہتے. رن مرید اسے کہتے ہیں جو بیوی کی الٹی سیدھی چاہتے ہیں، حلال کمائی سے یہ پورا نہیں کر سکتا، مجبور ہو کے حرام کماتا ہے تاکہ اس کی چاہتوں کو پورا کر سکوں. یہ خاوند رن مرید ہے جو بیوی کے پیچھے اپنی قبر خراب کر رہا ہے، جو بیوی کو محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، خیر و خبر رکھتا ہے، ضروریات پورا کرتا ہے. وہ رن مرید نہیں ہے، وہ اپنے نبی کا مرید ہے. نبی کا مرید، نبی کی طریقوں پہ عمل کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے. ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس امت کی بیوی کو دیا.
لیکن بیوی کا حق بھی مسلم ہے اور بیوی کے ہاتھوں ماں کی بےزتی بھی نہیں کروانی ہے. اسی طرح ایک حق، ایک رحمت کا حصہ اللہ نے اس امت کے عالم کو عطا کیا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. جتنا بڑا کام ہوگا اتنا ہی بڑا مقام ہوگا. فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہیں. اتنی بڑی رحمت کا حصہ اس امت کے علماء کو. حدیث میں آتا ہے جو کسی عالم بعمل کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جس نے نبی کے پیچھے نماز ادا کی. علماء سے محبت کریں، ان کے قریب ہیں. لیکن افسوس ہے جب ہم 4 بندے اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہم اپنے مسجد کے امام کی ٹانگ پکڑتے ہیں. ہماری باتیں نہیں ہوتی، اسے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی تیزی پھیر دیتے ہیں. بس میرے تبصرے اسی حوالے سے ہوتے ہیں. یا مسجد کا خادم ہے تو یا مسجد کا امام. ایک ملازم کے برابر بھی ہم اپنے امام و عالم کو اہمیت نہیں دیتے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جس کو اللہ نے اتنی بڑی رحمت سے نوازا، میں اور آپ مانے یا نہ مانے، جو عہدہ رب نے دیا ہے تو رب نے دے دیا ہے. یاد رکھنا علم اللہ کی ذاتی صفت ہے. ہم اور آپ اپنی ذاتی چیز کسی کو نہیں دیتے. ذاتی موبائل دینا تو دور کے بعد ذاتی نمبر بھی دیتے. تو اللہ بھی اپنی ذاتی صفت جو علم ہے یا قرآن ہے یہ ہر ایک کو نہیں دیتا، صرف اس کو دیتا ہے جس کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ لیتا. یہ علماء اور طلباء اس قافلے کے افراد ہیں جس کو رب محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی صفت ان کی طرح منتقل کر دی. اگر ہم اور آپ انہیں محبت سے دیکھیں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اس لیے یہ مزاج مجھے نہیں پتہ یا ہے یا نہیں ہے، لیکن عام جو معاشرے کی صورتحال ہے، یہ مزاج اگر ہے تو اس کو ختم کر. جب بھی جہاں بیٹھے ہیں یا دین کی کسی بات پہ ہمارے تبصرے ہوں گے یا پھر مولوی پہ ہوں گے بڑی آسانی کے ساتھ. یہاں تو آسانی سے کر لیں گے، لیکن قیامت کے مجھے ثابت کرنا پڑے گا، میں نہیں ثابت کر سکوں گا. وہ ایسا وہ ویسا وہ بنا وہ بنا وہ بنا. ہم سمجھتے ہیں مولوی جو نہیں تو فرشتے سے اوپر ہوتا ہے، انسان ہے. تو اللہ نے اس امت کے عالم کو اس رحمت کا ایک حصہ دیا. ان سے محبت کریں تو اللہ کے بھی محبوب بن جائیں. اور اسی طرح طالب علم کو بھی اللہ نے اس رحمت کا حصہ دیا، بہت بڑا حصہ. طالب علم جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، حدیث میں آتا ہے من طلب فی علمہ، جو علم کی طلب میں نکلا جنت اس کی طلب میں نکل پڑتی ہے. ہر بندہ جنت طلب کرتا ہے، لیکن واحد جنت ہے جو طالب علم کو طلب کرتی ہے، اس کے طلب میں نکل پڑتی ہے. یہ بھی آپ نے سنا ہے علماء سے، طالب علم کی قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. آپ سوچیں گے ہم تو فضیلت پا نہیں سکتے، کون مدرسے میں داخل ہو، کون 8 سال لگائے، ہمارا تو وقت گزر گیا. اگر ہم یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس پوزیشن میں بھی آسان طریقہ بتلا سکتا ہوں، لیکن ہم چاہتے نہیں حقیقت. لیکن جمعہ تو آپ نے پڑھنا ہی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے باقی نمازوں میں بھی کمزوری ہو، لیکن جمعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یہاں سے بھی کس ٹائم آتے ہو؟ دوسرے اذان میں کتنا ٹائم باقی ہوتا ہے؟ ہاں جی، عام ترتیب تو یہی ہے نا. امام صاحب تیرا بیان کر رہا ہے، بھائی 2-4 بندے آگے بیٹھ گئے، نہیں تو بس اذان کے قریب بھاگتے وہ آئیں گے.
دیکھنے والا سمجھے گا بس کہ تم اپنا ٹائم پہ پہنچ جاؤ، اس نے ابھی باتھ روم جانا ہے، گھر میں تیاری نہیں کرے گا، وہ یہ بھی اللہ کے کھاتے ڈالنا چاہتا ہے۔ باتھ روم جائے گا 10-15 منٹ لگائے گا، وضو خانے میں جائے گا 10 منٹ لگائے گا، پھر وضو خانے سے دوڑتا ہوا بازو یہ نیچے کرتا ہوا، جب مجھے بڑی فکر ہے کہ میں جلدی ٹائم پہ پہنچوں، بس آئے گا، بس آخر خطبہ کچھ سنا نہ سنا، نماز میں شامل ہوا، نماز پڑھی ہوگی۔ تو جمعہ یہ تو خاص دن ہے مسلمانوں کی عبادت۔ اگر میں طالب علم والی فضیلت پانا چاہتا ہوں تو طریقہ پتہ کیا ہے؟ جمعے کے دن وقت سے پہلے تیاری کرو، غسل کر لو یا وضو کر لو، صاف ستھرے کپڑے پہن لو، خوشبو لگا لو، اور جو ٹائم بیان کا ہے وہ مجھے معلوم ہو، اس حساب سے میں تیاری کر کے گھر سے مسجد کی طرف یہ نیت کر کے آؤں کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ میں دین کا کوئی مسئلہ سیکھ سکوں۔ اب دین کا مسئلہ سیکھنے کی نیت سے جو آپ آ رہے ہیں، آپ کی حیثیت ایک طالب علم کی ہے، یقیناً قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیں گے اور جنت آپ کی طرف میں نکل پڑے گی۔ فضیلت پا سکتے ہیں، لیکن ہمارے ارادے نہیں ہیں، بس کانوں کی چاشنی پوری کر لیتے ہیں، پھر وہی روٹین ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ نے اس امت کے طالب علم کو بھی رحمت کا حصہ دیا، بلکہ اس امت کے تاجر کو بھی اللہ نے خاص رحمت سے نوازا ہے۔ تاجر جو بازار میں بیٹھتا ہے، دکاندار ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، میرے امت کا وہ تاجر جس نے اپنی تجارت امانت اور صداقت کی بنیاد پہ چلائی، اللہ اسے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے۔ اتنا بڑا مقام اللہ نے امت کے تاجر کو دیا جو ایک دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ شرط یہی ہے کہ معاملہ امانت و صداقت کی بنیاد پر ہو۔ آج ہمارا تاجر کہتا ہے کہ امانت و صداقت کی بنیاد پہ کروں گا تو میں کماؤں گا کیسے؟ میں تو پھر کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ میں تو تب کماؤں گا کہ میں ناپ تول میں کمی کروں، ملاوٹ کروں، دھوکہ دوں، جھوٹی قسمیں کھاؤں، جو دکھاؤں اس کے علاوہ کچھ اور دو۔ آپ ریڈی سے کوئی کروڑ خرید کے گھر آؤ، دیکھو کہ بڑے خوبصورت متوجہ ہو جاؤ گے، جی فلاں اتنا دے دو، اتنا دے دو۔ جب گھر جا کے شاپر کھولو گے نا، جو دیکھا ہوگا وہ شاپر میں کچھ اور نکلے گا۔ ایسی مہارت ہوتی ہے۔ اب ہم ان چیزوں میں ماہر ہیں، تو مسلمان تاجر کی یہ سوچ ہے امانت و صداقت کی بنیاد پہ کاروبار کروں گے تو کماؤں کیسے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر، نبی کے طریقے پہ یقین حاصل ہے کہ میری کامیابی، میری عزت وہ میرے نبی کے طریقے میں۔ اور آپ نے فرمایا جو امانت اور صداقت کے بنیاد پہ تجارت کرے گا تو قیامت کے دن تو اللہ اسے اتنا بڑا مقام دیں گے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں وسعتیں نہیں پیدا کریں گے؟ آج ہماری حالت پتہ ہے کہ دکان سے کچھ چیز خرید کے پوڑی سے نیچے اتر جاؤ، وہ دیکھا تو آپ کو پسند نہیں آئی یا تو کہیں سے ٹوٹی بھی ہے، کچھ بھی، وہیں سے مڑ کے واپس آؤ، صبح یاری میں واپس کر نہیں جائے گا، اس کی آنکھیں یہاں ہوں گی، اسے پتا ہے کہ 2 نمبر چیز بیچی ہے، واپس کیوں لوں، مسئلہ تو میں نے اسے بیچ دی ہے۔ آپ کہتے رہو، آخر میں کار بندہ اپنی عزت پہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کے آؤ گے تو قسم بھی کھا لے گا، میرے سے تو لی نہیں تمہیں، کیا کرو گے؟ یہ میرے آپ کے حالات ہیں، مسلمانوں کے حالات ہیں۔ غیر مسلم نے میرے نبی کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ نے دنیا میں اعتبار سے انہیں عروج پہ پہنچا دیا۔ اگر ایمان والا طریقہ اپنا لے گا نبی کا تو اس کا تو دنیا اور آخرت دونوں جہانے بن جائیں۔ ایک موقع پہ صحابہ کا مجمع ہے، محبوب کا عمر فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی دکاندار یا تاجر بیچی ہوئی چیز واپس کر لے، اگر وہ کام واپس کرنا چاہتا ہے تو میں اسے جنت کی بشارت و ضمانت دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا، ایک صحابی فوراً اٹھا تو مجمع سے کیا،
ساتھی دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں سے کیا ہو گیا، اچانک نکل گیا۔ جب فارغ ہوئے، جب گئے تو کیا دیکھا، اس نے کھوکھا تیار کر رہا ہے، کٹے کٹے کی کیلے ٹھوک رہا ہے، کھوکھا سے بنایا، گھر کی دیوار سے لگا دیا۔ روزمرہ کا سامان جو گھر میں ضرورت پڑتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ خرید کے دکان کھوکھے میں رکھی، دکاندار بن کے بیٹھ گیا۔ لوگ حیران، پتہ نہیں اچانک دکانداری شروع کر دی۔ اب محلے کی اسی ایریے کی دکان تھی تو لوگوں کی ضروریات تھی وہ ساتھ وابستہ ہونے لگی۔ 1 مہینے 2 مہینے یہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ اللہ کے چاند 6 مہینے بعد ایک بوڑھی اماں کوئی چیز لے کے گئی، گھر واپس آ گئی۔ بیٹا واپس کرنا چاہتی ہوں، کر لو گی؟ اماں میں بیٹھا ہی اسی انتظار میں، مجھے دکانداری نہیں آتی، نہ تجربہ ہے، میں نے اپنے نبی سے اس بات پہ جنت کی ضمانت سنی ہے، میں بیٹھا ہی اسی انتظار میں تھا۔ بوڑھی اماں کی خریدی ہوئی چیز واپس کی، پیسے دیا، کھوکھا بند، گھر چلے گئے۔ 1 دن 2 دن 3 دن تو حیران، ہماری ضروریات واپس تو ہوگی تو دکان ہی بند کر دی، پتہ نہیں سفر پہ گئے، بیماری پتہ کرائے، نہ سفر پہ نہ بیماری نپٹا گئے، بھائی کھوکھا کیوں بند کر دیا؟ اس نے کہا میں نے تو محبوب کی وہ ضمانت حاصل کرنی تھی، وہ مجھے 6 مہینے بعد حاصل ہو گئی، اب مجھے دکانداری کی ضرورت ہی نہیں۔ صحابہ کو یقین تھا۔ آج یہی نبی کی تعلیمات غیر مسلم اپنے معاشرتی زندگی میں عملی طور پہ اپنا چکے ہیں، اسی بنیاد پہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے، امریکہ جیسے ملک میں وہاں جو بڑے بڑے اسٹور ہیں اس میں ریٹرن ونڈوز بنی ہوئی ہے، ریٹرن ونڈوز۔ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے 3 مہینے تک تو کم از کم اور واپس کرنا چاہتے ہو، ٹوٹ گئی ہے، رنگ پسند نہیں ہے، یا جوتا ہے قیمتی ہے وہ چبھتا ہے، یا ویسی آپ تبدیلی چاہتے ہو، ویسی واپس کرنا چاہتے ہو، آپ اسی اسٹور کے ریٹرن ونڈو پہ چلے جائیں، وہ ایک مخصوص پوائنٹ بنایا ہوا ہے جہاں وہ بیچی ہوئی چیز واپس کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے واپس کرنی، وہ آپ سے بحث نہیں کریں گے، بحث نہیں کریں گے، وہ آپ سے واپس لے لیں گے، قیمت ادا کر دیں گے، اگر بدلنی ہے تو بدل دیں گے۔ اب یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، انہوں نے اپنائی تو وہ اپنی دنیا میں اعتبار سے ترقی پا گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس میں تو تمہیں نقصان نہیں، کہا نقصان نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے جب ریٹرن ونڈوز ہم بناتے ہیں ہمارے گاہک بڑھ جاتے ہیں، 100 کی بجائے 200 ہو جاتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے یہاں سے جو چیز میں نے خریدی ہے گھر جاؤں گا، اگر پسند نہیں آئی یا 3 مہینے کے اندر اندر کوئی مسئلہ بنا تو بآسانی واپس ہو جائے گی۔ تو جہاں 100 گاہک تھے اب ہمارے 200 گاہک ہو گئے ہیں، اور واپس کرنے والے کو 2% ہوتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی تعلیمات پہ یقین کر لوں اور اسے اپنا لوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمیں یقین نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ امانت اور صداقت رکھیں گے تو کمائیں گے کہاں سے؟ تو وہی معاملہ ہوتا ہے میرے آپ کے ساتھ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ان کی یقیناً وہ کافر ہیں، آخرت کے نعمتیں ان کے لیے نہیں ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے نعمت جنت ان کے لیے نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کے معاملات دیکھو گے تو بالکل صاف ستھرے، جھوٹ نہیں نظر آئے، معاملات میں جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، یوں لگتا ہے ان کے قریب سے نہیں گزرا دھوکہ اور جھوٹ۔ تو ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہمارا خود اسی کی شکار ہے۔ ہمارا نبی کا فرمان کہ میرا امت کا تاجر امانت اور صداقت کے بنیاد پہ معاملات طے کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء، شہداء، صدیقین کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے۔ یہ رحمت العالمین کے نتیجے میں اس رحمت کا حصہ ہے جس امت کو تاجر کو بھی، مزدور بھی اس رحمت کے حصے سے محروم نہیں۔ صحابی آئے، محبوب سے ہاتھ ملایا، محبوب نے ہاتھ ملایا تو صحابی کا ہاتھ سخت تھا، ہاتھ میں پکڑ کے پوچھے میرے صحابی کیا کرتے ہو؟ محبوب پتھر توڑتا ہوں، بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، ایک محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ وہ رحمت کا حصہ تھا جو اس امت کے مزدور کو نصیب ہوا ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہو گئی۔ آج ہمارے حالت کیا ہے آپ بھی سمجھتے ہوں گے۔ آپ مستری مزدور لگا لیں، جب بھی آپ جاؤ گے دیکھو گے وہ آپ کو ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، کام کر رہے ہیں۔ جب شام کو جائیں گے آپ دیکھو گے کام نظر نہیں آئے گا،
ایسی مہارت ان کی ہوتی ہے کہ ہلتے ہوئے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، لیکن شام کو واپس جائیں گے آپ کو کام نظر نہیں آئے گا، یار پوری دن میں کیا کر کے گئے. اب اگر یہ صورتحال ہوگی تو پھر کہاں برکت ہے؟ تو یہی کچھ ہوگا جیسے ہمارا اپنی زندگی گزر گئی. وجہ یہ ہے ہمیں اپنے نبی کے فرامین پہ یقین حاصل نہیں ہوا. ہماری یقین میں کمی ہے. میرے نبی کے طریقوں میں برکتوں کی کمی نہیں، میرے اور آپ کی یقین میں کمی ہے. ہمارا یہ مضمون بڑا طویل ہے، میں سمیٹتا ہوں اس بات کو. میری ہمت نہیں تھی آنے، لیکن مولانا سے وعدہ کیا ہوتا، مجھے راستے میں ساتھ کہنے لگے ہمارا تو خیال تھا نہیں ہوگا، لیکن میں نے کہا نہ ہوا تو میں پہلے فون کر کے اسے اجازت لیتا ہوں. اگر وہ اجازت دے دیں پھر تو میں رک جاتا ہوں، اجازت نہ دے تو پھر جیسے بھی میں نے جانا ہوتا. لیکن میں نے اجازت نہیں مانگی، میں نے آنا تھا، ارادہ تھا میرا آنا. اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ہاں ایک دو پروگرام ہیں چونکہ میرا کچھ دنوں بعد طویل سفر ہے، ان سے ہم نے کوشش بھی رابطے کی، وہ کہ گنجائش نہیں. جو پروگرام لینا ہے وہ سمجھتا ہم نے قیمت خرید لیا ہے اس بندے کو، اب ہمارا اختیار چلے گا اس بار. بعض لوگ پتہ کیا کریں، انہیں پتا ہوتا ہے اجازت لیں گے، اجازت نہیں ملے گی، چھٹی نہیں ملتی، این موقع پہ فون کر دے گا میں طبیعت خراب ہو کے میں نہیں آ رہا. اب اگلا کیا کرے گا بیچارہ، بٹ ٹھیک ہے بیٹا ہے، پریشان ہے. بہرحال اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو اس رحمت کا حصہ دیا. یتیم کو ملا، یتیم جس کا مال ہم اور آپ کھا جاتے ہیں. محبوب کیوں فرماتے ہیں انا وہ کافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. آپ نے اشارہ کر کے بتایا یہ رحمت کا حصہ ہے جو یتیم کو مل رہا. اس امت کے مردوں کو رحمت کا حصہ ملا. آپ نے فرمایا مردوں کو اچھے کلمات سے یاد کیا کرو، ان کی برائی کے تذکرے نہ کرو مرنے کے بعد. جنات کو ملا. آپ نے منع فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کرنا، اس پہ اللہ تعالیٰ جنات کے لیے خوراک پیدا کرتا. اب تو خیر اب تو صرف ڈائریکٹ پانی استعمال کرو، پاکی ناپاکی کا کوئی پتہ نہیں. ٹیشو استعمال کرتے ہیں، مٹی کے ڈیلے ہوتے تھے، چلو وہ تو ختم ہو، ٹیشو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہڈی نہیں استعمال کرنا ہے، اس میں جنات کے لیے خوراک پیدا کی جائے. حتیٰ کہ اللہ نے اس رحمت کا حصہ جانوروں کو بھی دیا. زمانے جاہلیت میں ترتیب تھی کہ جب بارش نہ ہوتی نا، وہ جانور کی پوچھل کے پیچھے کپڑا یا کوئی چیز فوم جو مٹی کے تیل میں وہ ڈبو کے وہ باندھ دیتے تھے، اسے آگ لگا دیتے تھے. جو آگ بڑھتے بڑھتے جانور کی پوچھل کو جلانے لگتی تھی، جانور بھاگتا چیختا دھاڑتا. سارے لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے اور ہنستے کہے لگاتے. ان کا ایک کھیل تھا اور ان کا یہ ایک نظریہ تھا جب جانور بھاگتا ہے چیختا ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے تو پھر بارش برستی ہے. آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا جانور کا بھی حق ہے. جانور کو تکلیف پہنچانا یہ ناجائز ہے، بلکہ تکلیف تو دور کی بات، اس کی خوراک کا خیال رکھنا بھی آپ پہ لازم ہے. جو رحمت کا حصہ ہے جس امت کے جانور کو بھی ملتا. اچھا اس پہ بھی بس جب ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر ذہن ادھر ہی جاتا ہے. امریکہ کی صورت آ رہی ہے، جو پرندے بچے رکھتے ہیں نا گھر میں، چائنیز طوطے ہوتے ہیں چھوٹے. اگر آپ کا بچہ وہ خریدتا ہے وہاں سے، اگر خرید لیا تو آپ پکے اس کے ذمہ دار ہوا، ضامن. وہ جب دیتے ہیں نا تو اس کے پاؤں میں ایک چھوٹا سا کڑا ہوتا ہے، جتنا پاؤں ہوتا ہے وہ چھوٹا سا کڑا اس میں ڈالا ہوتا ہے. اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے. وہ نمبر جب وہ کمپیوٹر پہ ڈال دیں تو اس کا پورا بایو ڈیٹا آ جاتا ہے کہ یہ پرندہ کس کے گھر میں ہے. اس لیے اگر وہ مر گیا، آپ نے حفاظت نہیں کی، ایسے پھینک دیا جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، آپ پھنس جاؤ. وہاں بلدیاتی نظام بڑا مضبوط ہے. صفائی کے اعتبار سے
عقل حیران رہ جائے گی. وہاں یہ کوڑا ہی باہر نہیں پھینک سکتے. باقاعدہ اس کے ایک شاپر ہے کالے رنگ کے, اس میں ڈالیں گے, کھلا نہیں پھینک سکتے. وہ فوٹو کھینچ کے لے جائے گا, آپ کو جرمانہ ہو جائے گا. اور وہ کوڑا کے شاپر ایسے نہیں کہ جب بھی رکھ دو کہیں بھی رکھ دو. ہفتے کے 2 دن آپ کو متعین ہوں گے. اس 2 دن میں آپ نے باہر رکھنا ہے. گاڑی آئے گی صبح صبح, وہ مشینری ہوتی ہے, یوں آگے جا کے اس شاپروں کو اٹھائے گے, اندر ڈالے گے, لے جائے گے. وہاں ہر ترتیب میں ایک نظم. تو اس پرندے کے پاؤں میں چھوٹا سا کڑا, اس پہ ایک نمبر, سارا بایو ڈیٹا آ جاتا ہے. اگر وہ مر گیا اور آپ نے ایسے پھینک دیا اور وہ نوٹ ہو گیا, اس نمبر پہ پورا بایو ڈیٹا آئے گا. کہیں بھی آپ پھینکو پورا بایو ڈیٹا آئے گا اور آپ کو گرفتار کر لیں گے, نہیں تو کم از کم جرمانہ ڈالیں گے. جانوروں کی حفاظت, وہ تو یوں سمجھے کہ مطلق جان کی حفاظت. روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, یا تو اللہ معاف کرے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی وارث ہے ٹھیک ہے, نہیں تو روڈ پہ پڑا جاتا ہے. تو اگر نظام خراب ہے, اگر کوئی آپ میں کوئی ایسے ہمدردی رکھنے والا ہے اور اس نے اسے اٹھایا, اسپتال پہنچایا, یا کوئی اور معاملہ بنے تو وہ خود بھی پھنس جاتا ہے. ایسے حالات بن جاتے ہیں. ہمارا نظام ہی عجیب سا ہے. وہاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, گاڑی پہنچے گی, اسے اٹھائیں گے, یا کسی نے اٹھایا اسپتال پہنچائیں گے, اسپتال میں سب سے پہلے اس کا علاج کریں گے. جیسے بھی ممکن ہو سکے علاج ہوگا. علاج ہونے کے بعد جب وہ صحت مند ہو جائے گا پھر اس سے پیسوں کی بات کریں گے. بھائی یہ آپ کا بل بنا ہے, اتنے دنوں میں آپ صحت مند ہوئے, دے سکتے ہو. دینے والے دے دیتے ہیں, جو کہتے ہیں میں تو نہیں دے سکتا, اور سے پاری کر کے گھر بھیج دیتے ہیں, حکومت کے کھاتے سے وہ پیسے لے لیتے. مطلق انسانیت کا احترام تو ہے, اور یہ ساری میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں, یاد رکھنا. یہ ان کی نہیں ہے, میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات ہیں. یہی اگر میرے اور آپ نے اپنا لی تو میرے اور آپ کا کیا شان ہوگا. کیونکہ ایمان ہے ہمارے پاس. ایمان کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں. جب ایمان کے ساتھ یہ ترتیب ہوگی تو کیا ہی کہنا. بہرحال جانوروں کو بھی اللہ نے رحمت کا حصہ دیا, حتیٰ کہ مترک امت کو بھی رحمت کا حصہ ملا. یہی وجہ ہے اس امتی کا کوئی گناہگار اگر گناہ کر بیٹھے فوراً لکھنے کی اجازت نہیں ہے. بچے رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا شاید صبح تک اس کی حیوانیت اور شوانیت کی قوت مغلوب ہو جائے, کوئی میرے در پہ جھک کے توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا. نیکی کی ہے فوراً اسے درد کر لیا جائے گا. نیکی کے ارادے پہ نیکی کا ثواب ملتا ہے, اور گناہ کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا ہے. یہ اسی رحمت کے حصے ہیں. بلکہ یہ تو بہت تفصیل مضمون ہے, میں یہی بات کو سمیٹتا ہوں. آئیں ہم اور آپ اپنی نسبت کی عظمت کو جانیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے نبی عطا فرمایا. کسی امت کو ایسے نبی نہیں ملے, کسی امت کو نہیں ملے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے عطا کر دیا, ایسی رحمتوں والے نبی. آئیں اس نسبت کی لاج رکھنے والے بن جائیں. آج تک حقیقت ہے ہم نے لاج نہیں رکھی, نہ ہم نے محبوب پیغمبر کی نسبت کی لاج رکھی, نہ صحابہ کی قربانیوں کی لاج رکھی. آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ میرے توبہ کو معاف کر دے گا. معاف نہیں بلکہ وہ جو گناہ ہیں اسے بھی نیکیوں پہ بدل دے گا. آج ہم سچی پکی توبہ کرنے کے غفلت سے نکلنے کی کوشش کریں. اللہ تو نے اپنے محبوب پیغمبر مجھے اور آپ کو دیے. ہر نبی کو اللہ نے کمال دیا, میرے اور آپ کے نبی کو تمام کمالات کا مجموعہ بنا دیا. گوئے کہ تمام کمالات نبی کو دیے, اور وہ نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دیے. ہمیں غفلت سے نکلنا ہے, سچی پکی توبہ کرنی ہے, تاکہ قیامت میں محبوب پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو, آپ کی شفاعت حاصل ہو جائے. رب بڑا کریم ہے, رب بھی کریم ہے, محبوب بھی کریم ہے. ایک عربی محبوب کی خدمت میں دیہات سے ایک صاحب ہے. آدھے پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہمارا حساب کتاب کون کرے گا. دیہات میں آنے والے وہ سیدھی سیدھی بات کرتے تھے. آپ نے کہا میرے صحابی قیامت میں بندوں کا حساب رب خود کرے گا. جھوم کے کہنے لگا پھر تو رب کعبہ کی قسم کہ ہم کامیاب ہو گئے, جب رب خود حساب کتاب لے گا پھر تم کامیاب. یہ بات چل رہی ہے.
صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال کیا، محبوب نے جواب دیا، اسے بڑے عجیب انداز میں تبصرہ کیا، چل دیا تو آگے گئے سے روکا، اس سے پوچھا بھائی اس انداز سے تبصرہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اس رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں، لیکن صرف رب نہیں بلکہ کریم بھی ہوں، اور کریم کی شان یہ ہوتی ہے جب وہ اپنے مخالف کو گرفت میں لے لیتا ہے سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ رب کریم ہے، خود کہتا ہے میں کریم ہوں، گرفت میں آپ بھی گئے تو رب معاف کر دے گا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے مجھے آپ کو دو کریموں کے درمیان میں رکھا، رب بھی کریم، نبی بھی کریم، نبی کی صفت بھی کریم، دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے۔ بہرحال حق یہی بنتا ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ سے جڑ جائیں اور نبی کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ جان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا